آج سردار شاہ زیب خان ملک محی الدین کے فارم ہاؤس کے باہر کھڑے ایک پل کے لیے اپنی ماضی کو یاد کرنے لگا، جب سردار شاہ زیب خان اور ملک محی الدین کی جان ایک دوسرے میں بستی تھی، اور اب دشمنیاں ایسی بڑھیں کہ سالوں بیت گئے، ان کی اولادیں جوان ہو گئیں اور ان کی کبھی ملاقات نہ ہوئی، مگر آج وہ اپنی بیٹی کے ہاتھوں مجبور ہو کر ملک محی الدین کے گھر آئے۔ ملک ہاؤس میں سردار شاہ زیب خان کا انتظار کیا جا رہا تھا، اور یسریٰ جو صوفے پر بیٹھی کانپ رہی تھی۔ رافع کی والدہ شبانہ بیگم نے اپنی ایک چادر یسریٰ کے اوپر اڑائی اور کہا، بیٹا کسی بھی قسم کی پریشانی کی یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم اب محفوظ ہو۔ انہوں نے اپنی ملازمہ کو کہا کہ تم چائے وغیرہ کا بندوبست کرو۔ سردار شاہ زیب جو ہی ملک ہاؤس پر پہنچے، گارڈ نے فوراً اندر آ کے اطلاع دی، صاحب جی باہر خان صاحب اپنی بیوی کے ساتھ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ملک محی الدین جو برسوں بعد اپنے دوست کو ملنے جا رہے تھے، ایک پل کو ان کی آنکھیں نم سی ہو گئیں۔ رافع اپنے والد کو اپنے بغل میں لیتا بولا، بابا کیا پتہ یہ قسمت کا کوئی اشارہ ہو۔ وہ اپنے والد کے ساتھ دروازے پر ان کا استقبال کرنے کے لیے گیا۔ سردار شاہ زیب خان کے دل میں 100 وسوسے تھے کہ نہ جانے ملک محی الدین مجھ سے بدلہ لینے کے لیے کوئی چال نہ چلے، یا پھر شاید شاہ زیب خان کے دل کے اندر ارشد نقوی نے ملک محی الدین کے لیے اتنی کھٹاس اور نفرت بر دی تھی کہ اس کے دل میں یہ احساس ختم ہو گیا کہ ہم تو بہت اچھے دوست ہیں۔ خیر ملک محی الدین نے مین گیٹ کھولا تو سامنے سردار شاہ زیب خان اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے کھڑے، کہنے لگا، محی الدین میں گھر کے اندر نہیں آؤں گا، اس لیے تم سے گزارش ہے کہ میری بیٹی کو باہر بلا دو۔ وہ سردار شاہ زیب کے قریب ہو کر بولے، کیا تم وہی ہو نا جو میرے دوست تھے؟ کیا میں اتنے بھی بھروسے کے قابل نہیں رہا کہ تم میرے گھر کے اندر آنا بھی مناسب نہیں سمجھتے؟ سردار شاہ زیب بولے کہ نہیں، صبح کی روشنی نمودار ہونے لگی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ مجھے یہاں پر کوئی دیکھے۔ وہ مسکرائے اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے بولے، چلو گھر۔ سردار شاہ زیب خان حیرانگی کے عالم میں اپنی بیوی سے کہتا ہوا کہ چلو بلقیس بیگم۔ وہ اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑے ملک ہاؤس کے اندر داخل ہوئے۔ یوں ہی وہ اندر آئے، یسریٰ جو بھاگ کر اپنے باپ کے گلے سے لگی، وہ ایسے رو رہی تھی جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ ہو۔ سردار شاہ زیب کی آنکھیں بھی نم تھیں اور وہ بار بار یسریٰ کو پیار کرتے کہنے لگے، تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ کہنے لگی، بابا اگر ملک رافع وقت پر نہ پہنچتے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ سردار شاہ زیب خان کہنے لگے کہ میں کسی کا احسان نہیں رکھتا، اس لیے ملک محی الدین بتاؤ تم یا تمہارا بیٹا کیا چاہتے ہو؟ ملک محی الدین کہنے لگے، کیا جو میں چاہتا ہوں تم وہ پورا کرو گے؟ وہ کہنے لگا، میرے بس میں نہ بھی ہوا تو میں پورا کروں گا۔ ملک محی الدین نے اپنے بازو کھول لیے اور کہنے لگے کہ شاہ زیب، مجھے وہ میرا پرانا شاہ زیب خان چاہیے جو میرا جگری یار تھا۔ سردار شاہ زیب کو ایک پل کے لیے پچھلے بیتے ہوئے پلوں پر شرمندگی سے محسوس ہوئی۔ شاید ان کی آنکھیں کھل چکی تھی کہ وہ ارشد نقوی جسے اپنا بہت سگا سمجھ رہے تھے، اس نے کیسے آستین کا سانپ بن کے ان دونوں کو ڈسا۔ خیر دونوں دوست ایک بار پھر ساتھ ہو چکے تھے، لیکن دنیا کے سامنے آج بھی وہ دشمن فیملی تھی۔ سردار شاہ زیب کہنے لگے، ہمیں اب چلنا چاہیے تاکہ ابھی یہاں پر مجھے کوئی دیکھ نہ لے۔ وہ لوگ چلے گئے۔ جب یسریٰ نے ایک دفعہ پلٹ کر رافع کی طرف دیکھا، وہ نظروں سے رافع کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ اتنے سالوں بعد ملک محی الدین اور سردار شاہ زیب ایک دوسرے سے مل کر عجیب سی الجھن کا شکار ہو چکے تھے۔ رافع اپنے کمرے میں گیا۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑا اپنا حلیہ دیکھ رہا تھا کہ اس نے اس لڑکی کو بچانے کے لیے اپنا کیا حلیہ بنا لیا۔ پھر وہ اس کی باتیں یاد کرتے ہوئے ہلکا سا مسکرایا۔ کپڑے چینج کرنے لگا تو اسے اپنی جیب سے یسریٰ کا موبائل ملا، جسے گاڑی سے اٹھا کر اس نے اپنی جیب میں رکھ لیا تھا، اور پھر وہ کتاب جس پر ان کی کافی بحث ہوئی تھی، وہ کتاب بھی رافع کے پاس ہی آ گئی تھی۔ رافع نے یسریٰ کا موبائل آن کیا تو اس پر یسریٰ کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ وہ لاک سکرین پر ہی یسریٰ کی تصویر کو کافی دیر دیکھتا رہا اور بولا، کیا حسین اتفاق ہے، ایک دن میں ملی اور پہلے ہی دن یہ سب ہو گیا۔ موبائل جس پہ پاسورڈ لگا ہوا تھا، اس نے موبائل کو سائڈ پر رکھا اور سوچا کہ صبح ہوتے ہی یہ میں چیزیں اس تک پہنچا دوں گا۔ یہ بھی ان کی ایک اور ملاقات کا بہانہ بن گیا تھا۔
خیر وہ کچھ دیر سویا۔ صبح کے 11 بج چکے تھے جب یسریٰ ہڑبڑاتے ہوئے اپنے کمرے میں اٹھی اور کہنے لگی میرا موبائل نہیں مل رہا، اور پھر وہ ایک پل کے لیے گہری سوچ میں گئی کہ میرا موبائل تو میری گاڑی میں تھا اور پتہ نہیں وہ کس کے ہاتھ لگ گیا۔ جب رافع سردار شاہ زیب خان کے گھر کے PTCL پر کال کرتا کہنے لگا کہ کیا یسریٰ سے بات ہو سکتی ہے؟ فون کسی ملازمہ نے اٹھایا تھا۔ اس نے یسریٰ کو آواز دی، بی بی جی فون پر کوئی آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ یسریٰ جلدی سے PTCL کے پاس آئی اور اس نے ریسیور کان کو لگایا۔ کہنے لگی ہیلو کون؟ رافع کہنے لگا اتنی احسان فراموش ہو تم، بھول گئی مجھے؟ کہنے لگی کون رافع؟ رافع بولا آپ کی امانت ہے میرے پاس۔ یسریٰ جھٹ سے بولی میرا موبائل آپ کے پاس ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں۔ تھینک گاڈ، بولا وہ اسی گاڑی سے ملا تھا اور وہ کتاب بھی، وہ نہیں پڑھنی اب؟ کہنے لگی پلیز اور تھینک یو سو مچ۔ کہنے لگا کس بات پہ؟ بولی آپ نے میری جان بچائی ہے بنا کسی مطلب کے اور میں آپ کی احسان مند ہوں۔ رافع بولا تو ایک کام کرتے ہیں، آپ کہیں اگر باہر آ سکتی ہیں تو یہ اپنا سامان لے لیجیے۔ یسریٰ سوچ کر کہنے لگی ٹھیک ہے، ہم ریسٹورنٹ میں ملتے ہیں۔ وہ اپنی دوست کا کہہ کے گھر سے نکلی اور رافع سے اپنا موبائل اور اپنی بک لینے کے لیے ادھر پہنچ گئی، اور اس نے سوچا کہ یہ اچھا موقع ہے اس کا شکریہ ادا کرنے کا۔ دونوں کا آمنا سامنا ہوا تو رافع یسریٰ کے ساتھ ریسٹورنٹ کے اندر آیا۔ وہ دونوں بیٹھے تھے، کافی آرڈر کی۔ کافی دیر دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ جب یسریٰ اپنی انگلیاں مروڑتے ہوئے بولی دیکھیں میں نہیں جانتی تھی کہ ہمارا کبھی اس طرح سے آمنا سامنا ہوگا، اور شاید یہ اللہ کا حسین اتفاق بھی تھا ہمارے لیے کہ اس واقعے کی وجہ سے ہمارے خاندان ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ جن کے بیچ نفرتوں کی دیوار کھڑی تھی وہ شاید کچھ حد تک گر چکی ہے، اور مزید اس کو ہم دونوں مل کر گرائیں گے۔ رافع مسکرا کر بولا یہ تو بہت اچھی سوچ ہے اور میں بھی یہی چاہتا ہوں، کیونکہ بابا ہر وقت انکل کو بہت یاد کرتے ہیں اور اپنے بیتے پلوں کی کہانیاں سناتے رہتے ہیں۔ دونوں میں کافی دیر باتیں ہوتی رہی جب یسریٰ بولی میرا موبائل۔ رافع بولا او ایم سوری۔ وہ جلدی سے اپنی جیب سے موبائل نکالتا ہوا یسریٰ کی طرف ہاتھ بڑھانے لگا۔ یسریٰ جلدی سے اپنا موبائل ان لاک کرتی کہنے لگی آپ نے میرا موبائل چیک کیا؟ کہنے لگا مجھے ایسی عادت نہیں ہے، اور ویسے بھی آپ کا موبائل لاک تھا۔ لاک نہ بھی ہوتا تو بھی میں کچھ نہ دیکھتا، ہاں بس جو لاک سکرین پہ آپ کی تصویر لگی ہے وہ دیکھی تھی۔ یو آر سو بیوٹیفل۔ یسریٰ کہنے لگی وہ تو میں ہوں۔ دونوں میں باتوں کا سلسلہ بڑھنے لگا کہ جب یسریٰ بولی کہ اب میں جاتی ہوں کیونکہ اس سے زیادہ وقت کی مجھے اجازت نہیں ملی۔ وہ دونوں نکلے مگر اب ان کی فون پہ بات ہونے لگی۔ یسریٰ کو بھی اب رافع کے بارے میں سوچنا، اس سے باتیں کرنا اچھا لگنے لگا تھا، اور شاید رافع بھی دل ہی دل میں یسریٰ کو پسند کرنے لگا تھا، مگر وہ اظہار نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ یہ سوچ کر رک جاتا کہ کہیں وہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ اس نے جو ہم پر احسان کیا اب یہ ہیرو بنتی دکھاتا ہوا ہماری بیٹی کا ہاتھ مانگا۔ جب ایک دن اس نے ویسے ہی یسریٰ کا دل بھانپنے کے لیے فون پر اس سے کہا کہ یسریٰ شادی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یسریٰ چونک سی گئی اور کہنے لگی پتہ ہے میں اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹی ہوں، اور جب تک میرے سارے بھائیوں کی شادی نہیں ہو جاتی تب تک میں بھی نہیں کروں گی۔ رافع حیران ہو کر بولا یہ کیسی لاجک ہے؟ کہنے لگی جی ایسا ہی ہے، اور آپ نے اب تک کیوں نہیں کی؟ رافع بولا کوئی آج تک دل کو اچھی ہی نہیں لگی۔ یسریٰ کہنے لگی اوہ تو کیسی پسند ہے آپ کو لڑکی؟ رافع کے منہ سے بلا جھجک نکل گیا تمہارے جیسی۔ یسریٰ کے گال جو دہکنے لگے اور وہ فون کال بند کر گئی۔ رافع کچھ دیر مسکراتا ہوا موبائل کی طرف دیکھتا، موبائل بیڈ پر رکھتا ریڈی ہونے لگا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا کہ اب سردار شاہ زیب خان اور ملک محی الدین کے درمیان دوریاں بھی ختم ہونے لگی، اور ظاہری طور پر بھی وہ ایک دوسرے سے میل جول کرنے لگے تھے، اور سردار شاہ زیب خان نے ارشد نقوی کے بیٹے حارث نقوی کو جیل پہنچا دیا تھا، تمام ثبوت اور گواہوں کو اکٹھے کرتے ہوئے۔ آج یسریٰ کے بڑے بھائی کی شادی تھی جس پر پوری ملک فیملی کو انوائٹ کیا گیا تھا۔ یسریٰ جو تیار ہوئی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ جیسے ہی ملک فیملی ہال میں انٹر ہوئی سردار شاہ زیب خود ان کا استقبال کرنے آئے۔ رافع کی نظر جو مسلسل یسریٰ کو ڈھونڈ رہی تھی
جب اسے یسریٰ کافی دیر نظر نہ آئی تو رافع سے رہا نہ گیا اور اس نے یسریٰ کے نمبر پر کال کی۔ یسریٰ شور شرابے میں اس کی کال ریسیو نہ کر سکے۔ جب تھوڑی ہی دیر میں یسریٰ خود رافع کے ٹیبل کے پاس آ کر بولی، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ رافع چونک کر اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، کب سے ڈھونڈ رہا ہوں، تم کہیں نظر ہی نہیں آئی۔ یسریٰ جو اب رافع کے دل کی کیفیت کو سمجھنے لگی تھی بولی، کیوں، مجھے کیوں ڈھونڈ رہے تھے؟ رافع بات کو بدلتا ہوا، نہیں بس کچھ خاص نہیں۔ یسریٰ مسکرائی اور کہنے لگی، I'm sorry بٹ ابھی میں بہت بیزی ہوں۔ رافع اس کی طرف دیکھتا پھر موبائل میں مصروف ہو گیا۔ شادی سے فری ہوئے تو وہ لوگ گھر آ گئے۔ آج شاویز نے یسریٰ کو کال کی۔ کافی رات ہو چکی تھی۔ یسریٰ جو اس وقت ناول پڑھنے میں مصروف تھی کہ اچانک اس کے موبائل سکرین پر رافع کی کال آئی۔ یسریٰ تھوڑا سا ہڑبڑا بھی گئی کہ اس وقت کال کا مقصد۔ جب رافع نے اسے کہا، کیا میں نے ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ یسریٰ کہنے لگی، نہیں میں بس وہ ناول پڑھ رہی تھی۔ جب رافع انٹرسٹ ظاہر کرتے بولا، تو کیا بنا ان کا؟ کہنے لگی، بس محبت کا اظہار اور کھونے کا ڈر۔ رافع کہنے لگا، یہ تو پھر میری ہی کہانی لگتی ہے۔ بولی، کیا مطلب؟ جب رافع کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولا، یسریٰ میں تم سے بہت سیریس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بولی، جی، اور یہ بات سننے کے لیے یسریٰ کے کان بھی ترس رہے تھے کیونکہ یسریٰ خود سے اظہار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جب رافع کہنے لگا، یسریٰ مجھے نہیں پتہ لیکن کب میں تمہیں پسند کرنے لگا، اور میری ملاقات ہزاروں لڑکیوں سے ہوتی ہے لیکن کبھی اس طرح کی فیلنگز نہیں آئی مجھے جس طرح کی تمہارے ساتھ فیل ہوئیں۔ شاید ہماری پہلی ملاقات بھی بہت اچھی تھی اور پھر آہستہ آہستہ تم میرے دل میں ایسا گھر کر گئی کہ بزنس، سیاست، سب سے میرا دماغ ہٹ کر ہر وقت تمہاری طرف رہتا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ اپنے دل کے بوجھ کو اتاروں اور اپنے دل کے پیغام کو تم تک پہنچا دوں۔ دیکھو تمہیں پورا حق ہے مجھے پسند کرنے کا یا ریجیکٹ کرنے کا، لیکن ایک درخواست ضرور کروں گا کہ اگر ریجیکٹ کرنا ہوا تو وجہ ضرور بتانا۔ یسریٰ مسکرانے لگی۔ وہ بولا، کوئی جواب نہیں دو گی؟ کہنے لگی، رافع؟ بولا، جی۔ کہنے لگی، میں آپ کو اس بارے میں اتنی جلدی کوئی جواب نہیں دے سکتی۔ رافع کہنے لگا، تم چاہو تو وقت لے لو مگر دیکھو فیصلہ میرے حق میں آنا چاہیے۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی، اوکے، گڈ نائٹ۔ رافع نے ٹھنڈی آہ بھری، اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو چکا تھا۔ وہ کھڑکی میں کھڑا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا اور سوچوں میں گم۔ دل میں ایک اضطراب سا بھی تھا کہ نہ جانے وہ کیا کہے۔ جب اگلے دن صبح رافع کے نمبر پر یسریٰ کی کال آئی، ابھی وہ سو رہا تھا، جیسے یسریٰ کا نمبر دکھا تو ایک دم ہڑبڑاتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، خیریت؟ بولی، آپ نے جو رات کو مجھے سوچنے کا کام دیا تھا میری تو ساری نیندیں ہی اڑ گئیں۔ مگر سچ پوچھے رافع، میرے دل میں آپ کے لیے محبت شاید آپ سے زیادہ ہے مگر میں اظہار نہیں کر پا رہی تھی، اور جس دن آپ مجھے بچا کر لے کر آئے تھے اور میں آپ کے سینے سے لگی تھی، وہ احساس کبھی میرے دل سے نکل ہی نہیں پایا۔ اور سچ پوچھیے، جب آپ نے مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کیا تو مجھے ایسا لگا کہ اللہ نے مجھے بن مانگے بہت کچھ عطا کر دیا۔ یسریٰ بھی بچگانہ حرکتوں سے نکلتے ہوئے سنجیدگی سے بات کر رہی تھی، اور اس کا یوں سنجیدہ پن اور اپنی محبت کا اظہار کرنا رافع کے دل میں گھر کر گیا۔ رافع بھی کچھ سیریس ہو کر کہنے لگا، ڈو یو لو می؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی، یس آئی لو یو۔ دونوں میں آج محبت کا آغاز ہوا۔ ان کی صبح کے رنگ کچھ الگ ہی تھے۔ آج کی صبح ان کی زندگی کی خوبصورت صبح تھی۔ جب رافع فریش ہوتا نیچے اترا تو اس کے چہرے کی خوشی آج کچھ منفرد دیکھ کر ملک محی الدین بولے، کیا بات ہے برخوردار، آج چہرہ بڑا فریش لگ رہا ہے۔ بولا، نہیں بابا، روز ایسا ہی تو ہوتا ہے۔ بولے، باپ ہوں تمہارا، اتنا تو سمجھ ہی گیا، آج کی تمہاری خوشی کچھ اور ہی اشارے دے رہی ہے، اور ویسے بھی ہم لوگ تمہاری شادی کے بارے میں سوچ رہے۔ وہ شبانہ بیگم سے بولے، کیوں بیگم صاحبہ؟ بولی، جی بالکل ملک صاحب، ماشاءاللہ سے ہمارا رافع ہر لحاظ سے اب سیٹل ہو گیا کیونکہ اسے ہر وقت کریئر کی فکر ہوتی تھی، اور اب ماشاءاللہ سے اس کا کیریئر، اس کا فیوچر برائٹ ہے۔ تو میرا نہیں خیال
کہ اب ہمیں دیر کرنی چاہیے۔ رافع ایک پل کے لیے چونک سا گیا، کہنے لگا یوں اچانک میری شادی کا خیال؟ شبانہ بیگم بولی اچانک نہیں، ہم نے تو رشتے والی سے بھی ایک دو جگہ رشتہ دیکھنے کا کہہ دیا۔ رشتہ دیکھنے کے لیے؟ وہ مزید چونکا، کیا مطلب؟ آپ لوگوں نے لڑکی ڈھونڈ لی ہے؟ شبانہ بیگم بولی ہاں آلموسٹ۔ ان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی اور ملک محی الدین بھی رافع کے چہرے کی بے چینی کو پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ بولے کیوں برخوردار، کیا تمہیں پہلے سے کوئی لڑکی پسند ہے؟ رافع مسکرایا اور کہنے لگا ابھی فی الحال اس بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتا۔ شبانہ بیگم بولی تو اس کا مطلب ہمارے بیٹے کو کوئی نہیں پسند، تو یہ کام ہمیں ہی کرنا پڑے گا۔ بولی ایک لڑکی ہے میری نظر میں۔ شاید ملک محی الدین اپنے بیٹے کی پسند کو بھانپ چکے تھے۔ بولا ماما مجھے کچھ وقت دیجیے۔ شبانہ بیگم بولی مگر میں نے ایک لڑکی تمہارے لیے پسند کی ہے، اگر تمہیں کوئی اور لڑکی پسند نہیں ہے تو پھر میں ان سے بات کر کے بات کو آگے بڑھاؤں۔ رافع مزید اس طرح میں بولا کون ہے ماما؟ میں نے اسے دیکھا بھی نہیں اور آپ شادی کے لیے بات پکی کرنے کا سوچ رہی ہیں۔ روبی شرارتی سے انداز میں بولی ماما بھائی کا چہرہ دیکھ کے لگ رہا ہے کہ ہماری بھابھی ڈیسائیڈ ہو چکی ہے۔ وہ بولا تم بڑوں کی باتوں میں مت بولا کرو۔ کہنے لگی رافع بھائی میں بھی بڑی ہو چکی ہوں اور یہ سب معاملات بہت اچھے سے جانچ سکتی، اور آپ کی بے چینیاں واضح طور پر بتا رہی ہیں کہ آپ ہم سے کچھ چھپا نہیں سکتے۔ کہنے لگا ماما آپ کس لڑکی کی بات کر رہی ہیں؟ ملک محی الدین بولے بھائی میں چاہتا ہوں اپنی پرانی دوستی کو پھر سے اسی عروج پر لے کر جاؤں جس پر تھی۔ رافع کیا مطلب؟ کہنے لگے بھائی ہمیں سردار شاہ زیب کی بیٹی یسریٰ تمہارے لیے بہت پسند ہے۔ رافع جس کے دل میں لڈو پھوٹنے لگے کہ اس کی کوشش کیے بغیر یہ سب اس کے لیے اتنا آسان ہو جائے گا، اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس سے تو یہی پتہ تھا کہ محبت میں بہت ساری آزمائشیں آتی ہیں، اگر یہ سب تو بہت آسانی سے ہو رہا تھا۔ رافع کا کھانا جو اس کے حلق میں اٹکا وہ کھانستے ہوئے پانی پینے لگا۔ جب روبی نے اس کی پیٹھ سہلاتے کہا رافع بھائی کیا ہوا، حیرانگی ہوئی ہماری پسند پہ؟ وہ بولا نہیں جیسا آپ لوگوں کو مناسب لگے۔ کہنے لگی نہیں اگر آپ کو نہیں پسند تو ہم نہیں کرتے بات۔ رافع ایک دم ہڑبڑا کر بولا کس نے کہا نہیں پسند؟ جس پر سب لوگ زوردار کہکہا لگا کر ہنسے اور ملک محی الدین بولے اتنے بڑے بزنس مین کو ہم لوگ چکما دے گئے، تمہیں کیا لگا ہم ہر بات سے انجان ہیں؟ بیٹا ماں باپ کو بچوں کے منہ میں موجود دانتوں کا بھی پتہ ہوتا ہے کتنے ہیں، اور پھر ہم لوگ تو اسی دن یہ سب سمجھ گئے تھے جس دن یسریٰ کو تم بچا کر لائے تھے، اور اس کے بعد سے تمہاری زندگی میں آنے والے بدلاؤ، اس لیے ہم لوگ آج شام کو ہی سردار شاہ زیب کی طرف بنا دیر کیے جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو ہم سے پہلے کوئی اور بات چلا دے۔ رافع جس کی بھوک خوشی سے مر چکی تھی وہ بولا تھینک یو سو مچ بابا، تھینک یو ماما۔ روبی بولی بھائی اس سب میں سب سے بڑا کردار میرا ہے، میرا تھینک یو کریں۔ بلکہ تھینک یو سے کام نہیں چلے گا، آپ نے مجھے بولا تھا ہم ٹور پہ جائیں گے، اگر نہیں گئے تو پھر میں وہ ٹپیکل نند بن جاؤں گی جو رشتہ جڑنے سے پہلے ہی توڑوا دیتی۔ رافع بولا ایک لگے گی تمہارے؟ کہنے لگی دیکھ رہے ہیں بابا، ابھی بھابھی آئی نہیں اور رافع بھائی بدل گئے، اور جب وہ آ جائیں گی تو یہ تو مجھے پہچانیں گے بھی نہیں۔ ناشتے سے فارغ ہوتے ملک محی الدین نے سردار شاہ زیب کو فون کیا۔ وہ سلام کہتے ہوئے بولا محی الدین خیریت اتنی صبح؟ ملک محی الدین بولے ہاں شاہ زیب آج ہماری فیملی تمہارے گھر آنا چاہتی ہے، اگر تمہاری اجازت ہو تو۔ شاہ زیب خان بولا تم نے مجھ پر یہ احسان کر کے میرا دل جیت لیا اور میں برے وقت کو دل سے بھلا چکا ہوں، اس لیے تم جب چاہو آ سکتے ہو۔ ملک محی الدین بولے لیکن میں ایک خاص مقصد کے لیے آ رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ تم مجھے مایوس نہیں لوٹاؤ گے۔ سردار شاہ زیب خان کے دل میں عجیب سی بے چینی بھی ہوئی کہ ایسا کون سا خاص کام جس کے لیے وہ سب لوگ آ رہے ہیں۔ کہنے لگے اگر تم مجھے بتا دو تو میرے لیے آسانی ہوگی۔ لیکن ملک محی الدین بولے نہیں انتظار کرو، ہم لوگ شام میں پہنچیں گے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ ادھر ملک ہاؤس میں پورے جوش و خروش سے تیاریاں ہو رہی تھی کہ کسی چیز کی کوئی کمی نہ رہ جائے، وہ اپنی شان کے مطابق جانا چاہتے تھے۔ ملک عبدالرافع نے گھر سے نکلتے ہوئے
آفس کو جانے لگا تو گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ یسریٰ کو کال کر کے کہنے لگا، یسریٰ کیا تم سچ میں مجھ سے محبت کرتی ہو یا بس یہ سوچ کر ہاں کی کہ میں نے تمہیں بچایا؟ یسریٰ بولی، یہ کیسا سوال ہے جبکہ میں آپ کے سامنے اپنے دل کو ایک کتاب کی طرح کھول کے رکھ چکی ہوں۔ کہنے لگا، یسریٰ میرے گھر والے تمہیں اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں اور میرے اظہار سے پہلے وہ لوگ تمہیں اپنی بہو بنانا پسند کر چکے۔ یسریٰ بولی، مگر بابا۔ کہنے لگا، ہم لوگ آج شام کو باقاعدہ رشتہ لے کر آ رہے ہیں۔ یسریٰ کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کہنے لگی، رافع، میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ قسمت اتنا بڑا احسان کرے گی ہم پر۔ بولا تو بس اللہ کا شکر ادا کرو، اور انکار سن کر ہم واپس نہیں آئیں گے، میں تمہیں اٹھا کر لے جاؤں گا۔ بولی، بس بھی کریں، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا۔ فون بند کرتے ہوئے رافع آفس پہنچا۔ شام کا وقت ہوا تو خان حویلی میں بہت اہتمام ہو رہے تھے، کیونکہ سردار شاہ زیب خان کا حکم تھا کہ کسی چیز کی کوئی کمی نہ ہو۔ ان کا دوست برسوں بعد ان کے گھر آ رہا تھا، اور سردار شاہ زیب کی والدہ تو یہی چاہتی تھی کہ ان کی دوستی دوبارہ سے بحال ہو۔ خانم بھی جو ملازموں کے سر پر کھڑی ان سے سارے کام کروا رہی تھی کہ جب شام کو ملک فیملی کی گاڑیاں خان حویلی کے باہر آ کر رکی تو وہ لوگ ان کا استقبال کرنے دروازے پر پہنچے۔ ملک محی الدین جو دور سے ہی سردار شاہ زیب کا نام پکارتے ہوئے اپنے بازو کھولے آگے بڑھے۔ دونوں دوست بغل گیر ہوئے تو شبانہ بیگم نے بلقیس بیگم کو سلام کیا۔ ان کا بہت اچھے طریقے سے ویلکم کیا گیا۔ ملازمائیں جو مٹھائیوں کے ٹوکرے اور تحفے تحائف لیے خان حویلی میں آ رہی تھی۔ سردار شاہ زیب نے کہا، ارے یہ میرے یار، اتنا اہتمام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بولے، بھئی پہلی دفعہ تمہارے گھر آ رہے تھے، مسکراتے ہوئے گپ شپ میں مصروف ہوئے۔ جب ملک محی الدین بولے کہ سردار شاہ زیب، میں اصل میں کسی مقصد کی وجہ سے یہاں پر آیا ہوں۔ بولے، تم نے صبح بھی ادھوری بات کہہ کے چھوڑ دی اور اب اپنی بات مکمل کرو۔ ملک محی الدین کہنے لگے، بھئی ہماری دوستی میں جتنی بھی دراڑیں پڑی ان سب کو دور کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم نئے رشتوں کے بندھن میں بندھیں۔ سب لوگ ملک محی الدین کی بات کی طرف متوجہ ہوئے۔ خانم بی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، شاید وہ موقع کی نزاکت کو بھانپ گئی تھی۔ ملک محی الدین کہنے لگے، بات کو گھما پھرا کر کرنے کی میری عادت نہیں ہے، اور تم کون سا میرے لیے کوئی نئے ہو۔ گھر کی بات ہے، اس لیے شبانہ بیگم کو اپنے بیٹے کے سر پر صحرا سجانے کی بہت جلدی ہو رہی ہے، اس لیے میں تم سے تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگنے آیا۔ سردار شاہ زیب خان، جن کے چہرے پر نہ خوشی اور نہ کوئی غم، کوئی جذبات نظر نہ آئے، وہ ایک پل کے لیے خاموش سے ہو گئے اور بولے، یوں اچانک؟ کہنے لگے، سوچ تو ہم کافی دنوں سے رہے، مگر آج پھر پراپر ہم لوگ رشتے کی تیاری سے آئے۔ دیکھو شاہ زیب، مجھے میری بیٹی رافع کے لیے بہت پسند ہے، اس لیے میں انکار نہیں سنوں گا۔ خانم بھی مسکرائی۔ اس سے پہلے کہ سردار شاہ زیب کچھ بولتے وہ کہنے لگے، ماشاءاللہ رافع ہیرا بیٹا ہے، کوئی ایسی کمی نہیں کہ جس کی بنیاد پر اس رشتے سے انکار کیا جائے۔ سردار شاہ زیب نے اپنی بیگم کی طرف دیکھا، جن کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، مطلب وہ سب اس رشتے پر راضی تھے۔ سردار شاہ زیب بولے، رافع کا ہم پر جو احسان ہے اسے ہم ٹال ہی نہیں سکتے۔ رافع بولا، نہیں انکل، اس طرح کی بات کی تو پھر میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گا۔ وہ مسکرائے اور رشتہ پکا ہوا۔ بلقیس بیگم نے مٹھائی والی پلیٹ اٹھائی اور سب کا منہ میٹھا کروایا۔ رافع یسریٰ کو میسج کرتے ہوئے بولا، کانگریچولیشنز۔ وہ جو اپنے کمرے میں بیٹھی اچھل سی پڑی۔ کہنے لگی، سچ رافع؟ بولا کہ ہاں، آپ کے بابا نے بلکہ آپ کی پوری فیملی نے ہاں کر دی۔ یسریٰ، جس کی خوشی کی انتہا نہ تھی، کہنے لگا، اپنی ایک جھلک ہی دکھا دو، آپ کا دیوانہ کب سے منتظر ہے آپ کی ایک جھلک دیکھنے کا۔ یسریٰ کہنے لگی، زیادہ ناول پڑھ پڑھ کے ڈائلاگ بازی کرنے آ گئی آپ کو۔ بولا، چلو ٹھیک ہے، تم سامنے نہ آؤ، میں خود آ جاتا۔ بولی، رافع آپ کیسے کوئی دیکھ لے گا؟ کہنے لگا، اب تو میری ہو چکی ہو، اور رہی بات تمہیں اپنا بنانے کی، تم پر مہر لگانے کی، وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد دھوم دھام سے بارات کے ساتھ آؤں گا میں۔ وہ جو میسج پر چیٹ کر رہے تھے۔ جب ملک محی الدین کہنے لگے، شاہ زیب، ہم اپنی خوشی میں تمہاری بیٹی کی خوشیوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہتے، اس لیے تم چاہو پہلے اپنی بیٹی سے اس کی رائے پوچھ لو۔
سردار شاہ سے بولے، میری بیٹی کو بھلا کیا اعتراض ہوگا، اور آج تک اس نے اپنی زندگی کے ہر فیصلے کو مجھ پر چھوڑا۔ ملک محی الدین کہنے لگے، ماشاءاللہ۔ جب خانم بھی بولی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو کچھ دیر الگ میں بات کرنے کا موقع دیں تاکہ وہ ایک دوسرے کی پسند کے بارے میں جان سکیں۔ سردار شاہ صاحب کہنے لگے، ٹھیک ہے، مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں۔ جب خانم بی نے ملازمہ کو آواز دی اور کہا کہ صاحب کو یسریٰ بی بی کے کمرے تک لے جاؤ، رافع جو دل ہی دل میں مسکراتا ہوا اٹھا۔ دل کی دھڑکنیں تو اس کی بھی تیز ہو چکی تھی۔ یسریٰ کے کمرے میں گیا جو اپنے بیڈ پر الٹی لیٹی موبائل میں دیکھنے میں مصروف تھی کہ جب اس کے کمرے کا دروازہ ناک ہوا۔ ملازمہ نے صرف اتنا کہا، یسریٰ بی بی۔ وہ کہنے لگی، آ جاؤ۔ ملازمہ نے ہلکا سا دروازہ کھولا اور وہ خود واپس آ گئی۔ رافع جو دروازے سے کمرے میں داخل ہوا اور ایک نظر یسریٰ کے کمرے میں چاروں طرف دیکھا، پھر وہ کافی دیر یسریٰ کو دیکھنے لگا۔ یسریٰ کا منہ دوسری طرف تھا۔ بولی، کیا کام ہے، کیوں آئی ہو، اب بولو بھی۔ رافع خاموش رہا جب یسریٰ غصے سے پیچھے پلٹی۔ سامنے رافع کو دیکھ کر ایک دم شوق سی رہ گئی۔ کہنے لگی، رافع آپ یہاں، کوئی دیکھ لے گا؟ کہنے لگا، بھئی اب کوئی دیکھ بھی لے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کہنے لگی، کیا مطلب؟ بولا، سب کی اجازت سے یہاں آیا۔ وہ تھوڑی مطمئن ہوئی اور ایک ٹھنڈی سی آہ بھری۔ کہنے لگی، ہم لوگ باہر لان میں چل کر بیٹھتے ہیں۔ کہنے لگا، کیوں، یہاں پر کوئی ایشو ہے؟ آج پہلی بار رافع نے یسریٰ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا اور دونوں کے دل کی دھڑکنوں میں ایسے تھا جیسے کوئی طوفان مچ گیا ہو۔ یسریٰ اپنی نظریں جھکا گئی۔ رافع کہنے لگا، اف اللہ، تمہارا یہ شرمانہ ملک رافع کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ وہ جو دونوں ناول پڑھنے کے بے حد شوقین تھے، آج ان دونوں کی زندگی میں ایسا موڑ آ گیا تھا جس طرح کے موڑ وہ پڑھنے کے بہت شوقین تھے۔ خیر، کہنے لگا، یسریٰ یہ منگنی شنگنی میں کچھ نہیں کروں گا، اس لیے ڈائریکٹ ہماری شادی ہوگی اور میں بنا کسی دیر کے بہت جلد تمہیں یہاں سے لے کر جانا چاہتا ہوں۔ بولی، مگر رافع، میرے بہت سارے خواب ہیں، میں نے بہت کچھ سوچا ہوا اپنی شادی پہ کرنے کا۔ رافع کہنے لگا، 1 مہینہ کافی ہوگا نا تمہارے لیے؟ وہ چونک کر بولی، کیا مطلب 1 مہینہ؟ آج آپ رشتہ لے کر آئے ہیں اور 1 مہینے بعد شادی؟ کہنے لگا، مطلب 1 مہینہ زیادہ ہے تو 15 دن ٹھیک ہے۔ یسریٰ مزید کہنے لگی، رافع پلیز تنگ مت کریں۔ کہنے لگا، میڈم ابھی تو میں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ بولی، مگر اتنا اچانک یوں سب کچھ؟ کہنے لگا، تو کیا ہوا، تم نہیں چاہتی؟ وہ خاموش ہو گئی۔ دونوں میں کافی دیر باتیں ہوتی رہیں کہ جب وہ دونوں نیچے آ گئے جہاں پر سب لوگ موجود تھے، خانم بی نے یسریٰ کو اپنے پاس بٹھایا اور اس کے سر پر پیار کیا۔ سردار شاہ سے بولے، بھئی ہماری بیٹی راضی تو ہے نا؟ یسریٰ مسکرائی اور بولی، جی بابا، جیسے آپ کی مرضی۔ ملک محی الدین نے اٹھ کر یسریٰ کے سر پر پیار دیا اور پھر شبانہ بیگم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے خاندانی کنگن اتار کر یسریٰ کو پہنا دیے اور کہنے لگی، یہ وہ کنگن ہے جو ہمارے گھر میں آنے والی ہر بڑی بہو کو ملتے ہیں۔ سب لوگ خوش تھے کہ جب ملک محی الدین نے ساتھ ہی کہہ دیا، بھئی ہم لوگ شادی جلدی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ رافع اب اپنا بزنس امریکہ میں ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہے۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اس کی شادی ہو اور یہ اپنی بیوی کے ساتھ ادھر جائے۔ سب لوگ مزید چونک سے گئے۔ سردار شاہ سے بولے، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ رافع کو اور ترقیاں دے، مگر رافع بیٹا، تمہارا سیاست میں انٹرسٹ مجھے بہت اچھا لگا۔ بولا، تھینک یو انکل۔ ملک صاحب اپنی ڈیمانڈز بتاتے ہوئے کہنے لگے، بھائی اسی مہینے کی آخر میں ہم بارات لے کر آنا چاہتے ہیں۔ سردار شاہ سے بولے، بھائی اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ ملک محی الدین بولے، بتایا تو ہے کہ رافع 3 سے 4 مہینے کے لیے امریکہ جائے گا، تو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وقت بھی گزاریں اور مل کے ایک دوسرے کو سپورٹ کریں۔ خیر، دونوں کی شادی کی ڈیٹ بھی رشتے کے ساتھ ہی فکس ہو گئی۔ رافع جو سامنے بیٹھی یسریٰ کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے نظریں چرا گیا۔ یسریٰ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہونے لگی اور فائنلی آج ان کی شادی کا دن قریب آ چکے تھے۔ آج مہندی تھی اور یسریٰ جو مہندی کے جوڑے میں تیار ہو کر اپنی تصویر رافع کو سینڈ کرتی ہوئی کہنے لگی، رافع کیسی لگ رہی ہوں؟ رافع نے جیسے اس کی تصویر دیکھی کہنے لگا، اس طرح سامنے آؤ گی تو یہ رات کٹنا مشکل ہو جائے گی۔ مہندی کا فنکشن دونوں طرف سے بہت گرینڈ قسم کا ہوا تھا۔ پورے شہر میں دھوم تھی۔
کہ سردار شاہزیب کی اکلوتی بیٹی جو ملک خاندان کی بہو بنے جا رہی، کیونکہ دونوں فیملیز بہت تگڑی تھی اور شہر میں دونوں جانی مانی جاتی تھی، اور اتنی دشمنی کے بعد ان کی دوستی سوشل میڈیا پر چرچے تھے۔ مہندی کا فنکشن ختم ہوا تو رافع نے کمرے میں آ کر یسریٰ کو ویڈیو کال کی، جو اس وقت اپنی جیولری وغیرہ اتار کر چینج کرنے لگی تھی۔ کہنے لگا خبردار جو بھی چینج کیا۔ یسریٰ بولی کیوں بھائی؟ کہنے لگا کچھ دیر یوں ہی میرے سامنے بیٹھی رہو اور میں دیکھنا چاہتا ہوں محبت کو حاصل کرنے کا احساس کیسا ہوتا ہے۔ یسریٰ جس سے رافع کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں تھی، وہ نظریں جھکائے کچھ دیر سامنے بیٹھی اور کہنے لگی رافع پلیز، مجھ سے نہیں بیٹھا جا رہا اتنی دیر سامنے، اور آپ اتنی غور سے دیکھ رہے ہیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کی نظریں میرے وجود کے آر پار ہو رہی ہیں۔ کہنے لگا ابھی تو موبائل پر ہو، کل ریئل میں میرے سامنے بیٹھنا پڑے گا، اور جانتی ہو پوری رات صرف تمہیں سامنے بٹھا کے دیکھ سکتا ہوں۔ بولی بس بھی کریں۔ کہنے لگا اللہ تعالیٰ کبھی ہماری خوشیوں کا نظر نہ لگائے، جو چاہا ہمیں بنا کسی آزمائش کے مل گیا۔ بولی الحمدللہ رافع آپ بہت اچھی انسان ہیں، اور یقیناً مجھے اپنی قسمت پر رشک ہے۔ یسریٰ جو اتنے امیر باپ کی بیٹی ہونے کے بعد بھی بالکل گھمنڈی یا مغرور قسم کی نہیں تھی، اس کے دل میں اپنوں کی رشتوں کی اپنائیت تھی اور وہ بہت سافٹ ہارٹ تھی۔ رات کے 2 بج گئے ان کو باتیں کرتے ہوئے کہ جب وہ کہنے لگی رافع اگر آپ کی اجازت ہو تو سو جاؤ، کیونکہ کل کا دن بھی ہمارا بہت بزی گزرے گا۔ رافع مسکرایا اور کہنے لگا تم سو جاؤ، موبائل سامنے رکھو تاکہ میں اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھتا رہوں۔ بولی اب آپ انتظار کریں، کیونکہ دلہن شادی سے پہلے اپنے دلہا کے سامنے نہیں آتی، اور میں اتنی دیر سے آپ کے سامنے بیٹھی ہوں۔ کہنے لگا ہائے یہ رات بھی 1 سال جیسی ہو گئی ہے، کٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ کہ جب فون بند کرتے ہوئے وہ چینج وغیرہ کر کے لیٹ گئے اور کافی دیر سوچوں میں گم سی سہانے خوابوں کی دنیا میں کب نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ رافع جو صبح گھر میں شور اور گہما گہمی کی آوازیں سن کر اس کی آنکھ کھلی، اور وہ ایک بھرپور انگڑائی لیتے ہوئے ایک پل کے لیے اپنے کمرے میں چاروں طرف دیکھنے لگا کہ آج اس کا کمرہ جو بالکل بدل جائے گا۔ اس نے اپنے کمرے میں یسریٰ کی پسند کا فرنیچر سیٹ کروایا اور پورا روم یسریٰ کی مرضی سے سیٹ کروا چکا تھا۔ خیر بھرات کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ یسریٰ جو دلہن بن رہی تھی اور اپنے ہاتھوں میں لگی مہندی دیکھتے ہوئے رافع کے نام کو چومنے لگی۔ شہر کے سب سے بڑے میرج ہال میں سردار شاہزیب نے انتظامات کروائے تھے کہ جب بارات میرج ہال کے باہر پہنچی، ایک شور سا مچ گیا کہ بارات آ گئی۔ ملک خاندان جو پوری ٹھاٹ باٹ کے ساتھ بارات لے کر آیا تھا کہ شہر میں پہلے اس طرح کی کسی کی بارات نہیں گئی تھی۔ پیسوں کی تو رافع کے اوپر بارش کر دی گئی۔ یسریٰ نے برائیڈل روم کی کھڑکی میں کھڑے ہو کر رافع کو دیکھا اور مسکرانے لگی۔ یسریٰ کو تو رافع نظر آ رہا تھا، مگر رافع کو یسریٰ نظر نہیں آ رہی تھی۔ جب تھوڑی دیر کے بعد انہیں آمنے سامنے بٹھایا گیا اور ان کے درمیان پھولوں کی لڑیوں کا ایک پردہ سا تھا، یسریٰ کے منہ پر نیٹ کے دوپٹے کا گھونگھٹ تھا۔ نکاح کا ایجاب و قبول ہونے لگا۔ یسریٰ ولد شاہزیب خان آپ کا نکاح ملک عبدالرافع ولد ملک محی الدین کے ساتھ حق مہر 10 کروڑ طے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ یسریٰ کے منہ کے آگے مائک تھا۔ جب اس نے کہا قبول ہے تو پورے میرج ہال میں تالیاں بجنے لگیں۔ پھر رافع کی طرف سے ایجاب و قبول ہوا۔ نکاح ہوتے ہی سب ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے، اور رافع جو اس پردے کو اٹھاتا ہوا یسریٰ کی طرف آیا، اس کا گھونگھٹ اٹھایا اور پھر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا ہوا وہ دونوں ایک ساتھ چلتے ہوئے اسٹیج کی طرف بڑھے۔ پورے ہال میں رومانٹک قسم کے سلو ساؤنڈ لگے ہوئے تھے جو ماحول کو مزید خوشگوار بنا رہے تھے۔ کیمرہ مینز اتنے تھے جو ہر لحاظ سے ان کی فوٹو شوٹ کرنے میں مصروف تھے۔ شادی کوئی عام نہیں تھی، 2 بڑے خاندانوں کے لاڈلے بچوں کی شادیاں تھیں۔ اسٹیج پر کھڑے ہو کر رافع نے 5000 کے نوٹوں کی گڈیاں یسریٰ کے سر سے وار کر جتنے بھی ان کے ملازم تھے ان میں بانٹ دی۔ رافع نے صوفے پر بیٹھے ہوئے یسریٰ کی طرف مڑ کر اس کی طرف دیکھا، وہ جو نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ کہنے لگا ایک نظر اپنے دلہا کی طرف نہیں دیکھو گی؟ یسریٰ مسکرائی اور ہچکچاتے ہوئے اس نے اپنی نظریں اٹھائی تو رافع بولا اف،
یسرا میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں ہر چیز کو پھول بال کر صرف تمہیں دیکھتا رہوں، بولی رافع۔ سب مہمان اور کیمرہ ہماری طرف ہے، اس لیے پلیز۔ کہنے لگا تو کیا ہوا، بیوی ہو تو میری۔ وہ جو ساتھ بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشیوں میں گم تھے، بولا کب یہ ساری رسمیں ختم ہوگی اور تم صرف میرے پاس ہوگی۔ تمہیں نہیں پتہ میں کتنا ایکسائٹڈ ہوں اپنی اس ملن کی رات کے لیے۔ یسرا کے گال لال پڑنے لگے۔ کہانی کا بقیہ حصہ ہماری اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے۔